اچھا جی، کوشچن آیا ہمارے پاس. کوشچن یہ ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں. ہیپی ریلیشن شپ سمپلی آپ کہہ لیں. بڑی زبردست قسم کی بات ہے جو کوشچن پوچھا گیا، اور یہ ہمارا پرابلم بھی معاشرے کے اندر سب لوگ جانتے ہیں. اچھا، ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے. وہ یہ کہ ہر انسان ایک بات کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ سب کہتے ہیں. اب میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے یا چار پہ چلتی ہے؟ گاڑی چار پہ چلتی ہے. گاڑی چار پہ چلتی ہے. موٹر سائیکل دو پہ چلتی ہے. اور آپ دیکھ لیں جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے اس سے پوچھیں کہ جو موٹر سائیکل ہے وہ چلانا آسان ہے یا گاڑی جو ہے اس کو سڑک کے اوپر چلانا آسان ہے بیلنس کے حوالے سے؟ تو آپ کو ڈیفینیٹلی بتائے گا کہ بائک بڑی مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اب آپ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو، اب وہ لوگ جو میرڈ ہیں اور جو سن رہے ہیں، غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو لائف بڑی مشکل گزرنے والی. میں آپ کو بتاؤں ہوگا پتہ کیا؟ یہ بالکل وہ والی موٹر سائیکل ہوگی جس کے اوپر ضرورت سے زیادہ وزن لاد دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کے ٹائر بھی پنکچر ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کو چلایا جا رہا ہے اور اس کے جو ٹائر ہیں وہ بالکل پھٹ گئے ہیں، گھس گئے ہوئے ہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اس کے لیے کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی سکون نہیں ملا، نہ ادھر سے نہ ان کے گھر کی طرف سے. اور یہی کام بیوی کہتی ہے کہ بھائی مجھے ان کے گھر سے کوئی سکون نہیں ملا، میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا لیکن مجھے کوئی سکون نہیں ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو دو دوسرے پہیے ہیں نا ان کو بالکل بھول جاتے ہیں. ہمیں کبھی یہ ہوا شادی سے پہلے کبھی کسی کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، ایک نئی لائف شروع ہونے والی ہے، تو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نئے شخص کے ساتھ آپ نے جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ رہنا ہے. آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو باہر کا ہے، دوسرا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ لائف شروع ہوگی، اس کے ساتھ اختلافات نہیں ہوں گے، کچھ آپ کی چیزیں پسندیدہ ہوں گی، کچھ اس کی پسندیدہ ہوں گی. اب جہاں ناپسندیدہ والی چیزیں آئیں گی وہاں پہ کلیشز آئیں گے. اور میں نے سب سے بڑا ایلیمنٹ اپنے جو بھی میرا یہ کریئر ہے جس کے اندر میں لوگوں سے ملتا ہوں، ملنے کے دوران اور اپنی بھی پریکٹیکل لائف میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، سب سے بڑا گیپ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے، سپوز کر لیتے ہیں. سپوز کریں کہ اگر وہ ہسبینڈ بزی ہے کسی وجہ سے آفس میں یا کوئی کاروبار میں کام میں وہ لیٹ آ رہا ہے تو وائف جو ہے وہ یہ چیز سوچ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ جی آپ پتہ نہیں اس کا کسی اور میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو کہے کہ میں نے ایک اور ایکٹیویٹی شروع کی ہے یا میرا آج کام جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی ہے نا، روزانہ جاب پہ جاتا ہوں، کہیں اور تو نہیں نہ جا رہا. تو اس بات کو وہ اپنے انداز کے ساتھ لے رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وائف کے کو کبھی اس نے یہ کہا نہیں ہوتا کہ مجھے نا چیزیں اس طریقے سے پسند ہیں کہ تم میرے کپڑے ہیں وقت سے پہلے پریس کر کے رکھ دو، فلاں چیز ایسے کر دو، یا ہم فلاں جگہ پہ اس طریقے سے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اس کو نہیں پتا کہ میں روزانہ گھر کے اندر آتا ہوں اور روزانہ جو جا رہا ہوں تو میں نے مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو میری چیزیں ٹائملی ہونی چاہیے. نہیں، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. میں ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کافی دیر، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ سیم اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ I was in England at that time. تو مجھے پوچھا، وہ انگلش ایک شخص جاننے والا دوست تھا میرا، تو اس نے مجھے کہا کہ نا بڑی پرابلم آج کل کریٹ ہو چکی ہوئی ہے میری وائف کی، ہماری بڑی لو میرج تھی، بڑے اچھا لائف گزر رہی تھی، تو بڑا پرابلم آج کل کریٹ ہو گیا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا پرابلم کیوں کریٹ ہو گیا ہے؟ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے
کہ آج کل نا مجھے تمہارے جو طریقہ کار ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، اور تم پہلے جیسا پیار نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے، اب تم نے اپنے چونچلے اپنی چیزیں اور کریٹ کر لی ہوئی۔ تو اس وجہ سے جبکہ ہمارے پہلے بچے نہیں تھے، اب بچے ہیں اور اب 2 سے زیادہ ہیں، تو مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ افورڈ نہیں ہوتا جو بھی میری انکم ہے۔ تو میں نے ایک سیکنڈ ایکٹیویٹی شروع کی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہیو یو کمیونیکیٹڈ دس ون ٹو یور وائف؟ اس نے کہا شی نوز بیکاز شی نوز آئی ایم ڈوئنگ ورک۔ میں نے کہا نو نو، بتاؤ تم نے اس کو بتایا ہے؟ تو وہ بحث کر رہا ہے نہیں اس کو پتہ ہی ہے نا میں اس کو کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا دیکھو میری بات سنو، آج تم جاؤ اسے جا کے یہ کہو کہ میں یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اور اس کی یہ ریزن ہے، جو سیٹرڈے ہے اور سنڈے ہے، یہ جو بھی تمہارا چھٹی والا ٹائم ہے وہ تم اس کے ساتھ سپینڈ کرو گے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن تم مجھے ان دنوں میں کام کرنے کے لیے تھوڑی سی میری ہیلپ بھی کرو اور مجھے تھوڑا سا سکون دو تاکہ میں زیادہ فوکس ہو کے کام کر سکوں۔ تو کیا ہوا کہ وہ آیا کچھ دنوں کے بعد جو ہے، اور بڑا ہنستا ہوا اور دور سے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بڑا اونچی آواز میں کہتا ہے oh man your words work۔ میں نے کہا why what happened to you؟ He said you know I'm living the same life I was living before۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وہی بات میں نے اسے جب ساری ڈیٹیل بتائی تو she was very happy اور now she is cooperating with me اور میری لائف اچھی گزر رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم بات کرتے نہیں ہیں، ہم سپوز کر لیتے ہیں۔ یہ جو سپوزیشنز ہوتی ہیں نا، یہ سم ٹائم پرابلمس کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بات ہوگی کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اب آپ دیکھیں کہ ایک سائیڈ ہے وائف کی اور ایک سائیڈ ہے ہسبینڈ کی، اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور ادھر اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ ہمیں ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ پہلی تو بات ہے ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے لائف پارٹنر بھی ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ کہیں پہ جو ہے وہ وائف جو ہے وہ زیادہ اتھارٹیٹیو ٹائپ کی ہے، اور کہیں جگہ پہ ہسبینڈ زیادہ اتھارٹیٹیو ہے، وہ ہر جگہ پہ اس کو دبا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ۔ اور انسان کا آپ کو پتہ ہے انسان کا ایک پرابلم ہے، انسان کو جب بھی کسی جگہ سے دبایا جاتا ہے نا، یہ وہاں سے ریاکشن کریٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ بغاوت نہ ہو اور وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ یہ ہیومن ہسٹری کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر بھی آتی ہیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں، بات سنیں، ٹائم دیں۔ وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، میل ہے، فیمیل، جو بھی آپ ہسبینڈ وائف کی بات کر رہا ہوں، دونوں کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے۔ اور جب آپ گھر آ گئے، اور آج کل میں نے ایک اور بھی چیز بڑی نوٹ کی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ موبائل آ گیا نا، موبائل نے ایک اور پرابلم کریٹ کر دی۔ وہ ہر وقت وہ فیس بک پہ لگے ہوئے، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے، بچے بھی لگے ہوئے، ہسبینڈ بھی لگا ہوا ہے، وائف بھی لگی ہوئی، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو کوالٹی ٹائم آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا کے گزار سکتے ہیں، اس کی بجائے آپ کس پہ گزار رہے ہیں؟ آپ موبائل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ And mobile is not making you happy. Ultimately you have to live with other جو آپ کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آج کل تو ہم ویسے بھی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر میسج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں رادر دین کہ ہم جائیں کسی کو جا کے ملنے کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے۔ جانا چاہیے، بچوں کو لے کے جانا چاہیے، نہیں تو بچے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے۔ تو 2 چیزیں آ گئی، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کمیونیکیٹ کیا کریں جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں، پولائٹلی، اچھے انداز کے ساتھ۔ جب آپ بیٹھیں گے، بات کریں گے، ڈیفینیٹلی حل نکل آتے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں میں، ملکوں کے حل نکل آتے ہیں۔ جب پرابلم ہوتی ہے تو ٹیبل ٹاک سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ رسپیکٹ دیں۔ ہسبینڈ ہے وہ اپنی سائڈ کی، فیمیل کی سائڈ کی، وائف کی سائڈ کی فیملی کو دے، اور فیمیل جو ہے وہ ہسبینڈ کے سائڈ کی فیملی کو رسپیکٹ دے، جو رسپیکٹ بنتی ہے۔ یہ تو 2 میجر ایلیمنٹ ہیں جو کرنے چاہیے۔ اس کے بعد بچے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پوزیسو ہوتا ہے، ایک ڈانٹ رہا ہے، دوسرا، یہ بھی آپس میں لڑائی کا باعث بنتا ہے۔ اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی۔ بچہ بہت سپیڈ سے پک کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک سکول میں ایک جگہ پہ ان کی اوپننگ تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یہاں پہ ہم بچوں کو انڈکٹ کرنے لگے ہیں جو پری اسکولنگ والا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ بات کریں ان کے ساتھ، پیرنٹس ہم نے بلائے ہوئے، تو آپ 20 منٹس ان سے بات کریں۔ وہ میں نے 20 منٹس تو نہیں، وہ 40 منٹس اس کے بعد انہوں نے فردر مجھے دیے کہ بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ اور باتیں کریں۔ بات کیا تھی؟ میں انہیں بتا رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اور جب وہ اسکول جاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے ہی چیزوں کو گیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
جب بچہ اسکول جاتا ہے 3 سال کی ایج میں تو وہ 1600 ورڈز کی ووکیبلری کو لے کے جاتا ہے. اب 1600 ورڈ کی ووکیبلری جو ہے وہ ایک لے کے جا رہا ہے، جبکہ ایک میٹرک کا ایف ایس سی کا بچہ جو ہے اس کی ٹوٹل ووکیبلری 3600 ورڈز کی ہوتی ہے میکسیمم. میں کھڑا آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میری میکسیمم 5000 کی ہوگی، 5500 کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے تو بڑا ہی وہ اسے اوریٹر اور بڑا وہ بولنے والا کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ بچہ جب اسکول جا رہا ہے تو وہ 1600 ورڈز کی ووکیبلری لے کے جا رہا ہے. تو دیکھیں آپ کیا ووکیبلری دے رہے ہیں اس کو، کیسی دے رہے ہیں، جیتنے کی دے رہے ہیں، ہارنے کی دے رہے ہیں، لڑنے کی دے رہے ہیں، اس کو کس طرح کی دے رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. یہ بھی ہم گھر کے اندر جو ہے نہیں کرتے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ہم آپس میں جب کلیش ہوتا ہے تو بچوں کے سامنے لڑتے ہیں، وہی چیزیں بچوں کے اوپر آتی ہیں. یہی بچے ہو کے جب یہ ہسبینڈ وائف بنیں گے نا تو یہی چیز جو انہوں نے ماں باپ کے درمیان دیکھا تھا یہ آپس میں بھی وہ کریٹ کریں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنیں، ٹائم دیں، کمیونیکیٹ کریں اور رسپیکٹ دیں. جب آپ رسپیکٹ دیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا آدھے سے زیادہ مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.